الصوم للہ یجزی کیف شاء بہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دو ویڈیوز میں آپ کے سامنے اس رات کی فضیلت اور اس رات میں کرنے والے کام آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ اس رات کو ہم لوگ ضائع کیسے کرتے ہیں۔ عمومی طور پر ہماری آج عبادات میں رواج کا رنگ غالب ہو چکا ہے، ہلا گلا کا رنگ غالب ہو چکا ہے، شور شرابے کا رنگ غالب ہو چکا ہے، نمود ریا کا رنگ غالب ہو چکا ہے۔ 15 شعبان کا بھی یہی حال ہے کہ 15 شعبان کو چراغاں ہے، جبکہ انفرادی عبادت کے لیے اندھیرا بہتر ہے۔ تو جب انفرادی عبادت ہے اور اس کے لیے اندھیرا بہتر ہے تو چراغاں کا کیا تعلق ہوا؟ پھر چراغاں کے لیے ہم عمومی طور پر لوگوں سے چندہ کرتے ہیں۔ کیا چراغاں دین کے ضروریات میں سے ہے کہ جس کے لیے ہم لوگوں کا مال جمع کر کے اس کام پہ لگاتے ہیں، اور یہ کام کیا شریعت میں محبوب ہے؟ آج کے لائٹنگ کے دور میں اگر صحابہ کرام کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اس وقت کا چراغ تو تھا نا کہ جس سے وہ روشنی حاصل کرتے تھے۔ کیا حضرات صحابہ نے اس رات کو چراغاں کے ساتھ، موم بتیوں اور اگربتیوں کے ساتھ اور لائٹوں کے ساتھ منایا، یا اپنے گناہوں پر اور امت کے لیے رو کر اللہ کو منا کے منایا؟ تو یہ جتنا پیسہ ہم جمع کرتے ہیں، کیا اس پیسے کا کل قیامت کے دن ہم نے حساب نہیں دینا ہوگا؟ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی میں انفرادی طور پر یہ سارا کام کرتا ہوں، تو کیا لائٹنگ سے زیادہ انسان ضرورت مند نہیں ہے؟ کیا اس رات کی لائٹنگ پہ اجر کہیں ہے؟ اور اپنا پیسہ ہو یا لوگوں کا ہو، بہرحال لگانے میں اس کے لیے شریعت کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ جب عبادت پہ لگا رہے ہو تو عبادت میں رسول پاک کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ سرکار دو عالم نے چراغاں بھی نہیں فرمائی، صحابہ کرام نے بھی چراغاں نہیں فرمائی۔ تو آج ہم معاشرے سے متاثر ہو کر کہ جی کوئی شادی پہ چراغاں کرتا ہے تو ہم 15 شعبان کی رات کیوں چراغاں کریں؟ کیا شادی کا چراغاں جائز ہو گیا ہے؟ اس لیے اس رات کو چراغاں کرنا، اس رات کو ہلے گلے کرنا، اس رات کو اس طریقے سے اجتماعی طور پر، ظاہر بات ہے جب انسان اجتماعی طور پر اس طرح کے کام کرے گا تو اس کام کے اندر وہ یکسوئی نہیں رہتی جو انفرادی طور پہ ہوتی ہے۔ اور یہ رات انفرادی عبادت کی ہے، ہر آدمی اپنے آپ رب کو سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے، اور جو کیفیت انفرادی طور پر بنتی ہیں وہ اجتماعی طور پہ نہیں بنتی۔ تو لہٰذا ہم اس رات کو استغفار کی رات، توبہ کی رات، اپنے رب کو منانے کی رات کے طور پر منائیں، چراغاں کی رات کے طور پہ نہ منائیں۔ دل کو روشن کریں، اپنی آنکھوں کو ایمان کے نور سے روشن کریں، تو یہ جو نور ہوگا یہ قیامت کے دن ہمیں کام آئے گا۔ لیکن 15 شعبان کی لائٹنگ کرنا، اس کے لیے شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایک ایسے کام میں کہ جس کا ثبوت نہ ہو اس میں لگ جائیں، اور ظاہر بات ہے اس کام میں لگنے کے نتیجے میں اتنی دیر ہم عبادت سے کیا کٹ جائیں گے، کیونکہ ہم اس کو بھی عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اصل یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ جائے اور اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھ دے، اور اپنے رب کے سامنے اپنے دل کو کھول کے رکھ دے، اور اپنے رب کے سامنے اپنی ساری ضرورتوں کو رکھ دے، اور پھر اپنے رب کے خزانوں پر یقین کر کے رحیم اور رحمان کے عقیدے کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اللہ پاک ضرور ہمارے دلوں کو
منور بھی فرمائیں گے، اور اللہ ہماری پچھلی زندگی کی کوتاہیوں پر درگزر کی قلم بھی پھیر دیں گے۔ اس رات کو اگر ہم اس طرح گزاریں گے تو یہ رات قیمتی بھی بن جائے گی، شب برات بھی ہو جائے گی، اور ہمارا اس رات کا جاگنا بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ اگر جس طرح مروجہ زمانے میں ہم ان کاموں میں لگ جائیں گے تو ان کاموں کا سنت سے ثابت نہ ہونا یہی سب سے بڑی دلیل ہے، تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو ان کاموں میں لگائیں کہ جن پہ رب کی رضا کا وعدہ ہے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصالح